ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ دفعہ 370 اور 35A کی تنسیخ اور جموں کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کرنے کے بعد اسمبلی کا پہلا 5 روزہ سیشن کل سے ہو رہا ہے شروع۔ بی جے پی جموں کشمیر کی لیجسلیچر پارٹی میٹنگ آج سری نگر میں منعقد۔ سینئر لیڈر سنیل شرما کو بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر کیا گیا منتخب۔ سنڈے مارکیٹ سری نگر میں گرینیڈ دھماکہ، 11 افراد ہوئے زخمی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کی سیکورٹی ایجنسیوں کو ہدایت۔ اور ادبی مرکز کمراز کی 44ویں سالانہ کانفرنس اختتام پذیر، کئی اہم شخصیات کو اعزازات سے کیا گیا سرفراز۔ خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر اسمبلی کا سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی تنسیخ اور جموں کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کرنے کے بعد یہ اسمبلی کا پہلا سیشن ہوگا۔ لیجسلیٹو اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے پروویژنل کیلنڈر کے مطابق سیشن کے پہلے روز کل اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا، جس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اپنا خطبہ دیں گے۔ کیلنڈر کے مطابق سیشن 8 نومبر تک جاری رہے گا۔ سنڈے مارکیٹ سری نگر میں آج ایک گرینیڈ دھماکے میں 11 لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو SMHS اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ اس دوران انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر VK بردی نے اسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے پرارتھنا کی اور کہا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس گرینیڈ دھماکے کے پس منظر میں DGP نیلن پربھات اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے سینئر افسران کے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے ان افسروں کو ہدایت دی کہ ملیٹنٹوں اور ان کے اعانت کاروں کے خلاف مؤثر اور سخت کارروائی کی جائے۔ LG نے سرکار کے اس عزم کو دہرایا کہ ملیٹنٹوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے لیے ان کو کڑی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے سینئر سیکورٹی افسران سے کہا کہ ملیٹنسی کا پوری طرح خاتمہ کرنے اور اس مشن کو پورا کرنے کے حوالے سے انہیں ہر ضروری کارروائی کرنے کا پورا اختیار ہے۔ LG نے دھماکے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے پرارتھنا کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو ان کی ہر مدد کرنے کی ہدایت دی۔ اننت ناگ ضلع کے ہالن لارنو علاقے میں کل فوج کے ساتھ مارے گئے 2 ملیٹنٹوں کی شناخت حسن پورہ بیج بہاڑا کے زاہد احمد ریشی اور قیمو کلگام کے ارباز احمد میر کے طور پر ہوئی ہے۔ کل شام وادر گنڈ قاضی گنڈ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اس جھڑپ کے حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے فوج کی 2 RR سیکٹر کے بریگیڈیئر انیرودھ چوہان اور DIG ساؤتھ کشمیر رینج جاوید احمد متو نے کہا کہ علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر فورسز نے ایک بڑی کارروائی کامیابی کے ساتھ انجام دی۔ اس موقع پر بریگیڈیئر نے کہا کہ یہ دونوں ملیٹنٹ کئی غیر مقامی باشندوں اور 7 اور 8 اکتوبر کو رائفل مین ہلال احمد کی ہلاکت میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ جائے تصادم سے M4 رائفلیں، AK-47 رائفلیں، گرینیڈ اور 3 IED بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس دوران DIG جنوبی کشمیر رینج نے کہا کہ زاہد احمد ریشی نے رواں سال اپریل میں غیر مقامی شخص کو ہلاک کرنے کے بعد ملیٹنسی کی راہ اختیار کی، جبکہ ارباز احمد میر 2018 سے لاپتہ تھا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ سسٹر، ڈاکٹر شرما کہاں ملیں گے؟ ویٹ کیجیے، آ جائیں گے۔ پلیز ایک بار ذرا پوچھیں نا کہاں ملیں گے اس وقت۔ سر آپ ادھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں پلیز؟ ایک منٹ میں ذرا ان سے۔ سسٹر پلیز آپ بتائیے کہاں ملیں گے ڈاکٹر؟ سیٹ سے ایمرجنسی۔ ہم سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ارے یہ بچہ، ارے کوئی پکڑو اسے۔ کہاں جا رہا ہے؟ رکو، ارے رکو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سوری ڈاکٹر انکل آپ کو اتنا بھگانے کے لیے، پر میری ممی کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ کے پاس آنے ہی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر یہ وہ HIV کیس ہے۔ ہاں تو آپ لوگ یہی پہن کے سب لوگ کو ٹھیک کرتے ہو نا، تو میری ممی کو بھی ٹھیک کر دو نا پلیز۔ ڈیلیوری کی تیاری کرو جلدی۔ یونیورسل پریکاشنز پہ بھروسہ کر کے ہر روز ہزاروں ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں لاکھوں مریضوں کا، ان کا بھی جنہیں HIV ہے۔ جب ساتھ ہے سرکشا تو ڈرنا کیسا؟ بی جے پی جموں کشمیر کی لیجسلیچر پارٹی میٹنگ آج سری نگر میں منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے 28 اسمبلی ممبروں نے شرکت کی۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر ترن چگ اور BJP پارلیمنٹری بورڈ کی طرف سے تعینات کیے گئے مبصر سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پرہلاد جوشی بھی موجود رہے۔ میٹنگ کے دوران BJP کے سینئر لیڈر سنیل شرما کو BJP جموں کشمیر کا لیجسلیچر پارٹی لیڈر اتفاق رائے سے منتخب کیا گیا۔ دری اسنا ست شرما کو BJP J&K یونٹ کے لیے نیا صدر منتخب کیا گیا۔ جموں کشمیر کانگریس کے لیجسلیچر پارٹی لیڈر اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری غلام احمد میر نے آج اومو ویری ناگ میں ورکروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ڈورو
ویری ناگ حلقہ انتخاب سے وابستہ کانگریس ورکروں نے شرکت کی۔ اس دوران غلام احمد میر نے انہیں دوبارہ اسمبلی کے لیے منتخب کرنے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ موصوف نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو اور ان کے مفادات کو تحفظ ملے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جھارکھنڈ میں دوسری سیکولر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس لیے اتحاد کیا ہے تاکہ بی جے پی کو شکست دی جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ ان کی پارٹی کا منشور اور نیا کشمیر کا پروگرام اس بات پر مبنی ہے کہ عوام کی ہر سطح پر راحت رسانی ہو اور ان کے لیے تمام بنیادی سہولیات دستیاب رہیں۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے این سی کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی منشور میں عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا سب سے بڑا امتحان ہے، لیکن لوگوں کے بھرپور تعاون سے ان تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا جو انہوں نے کیے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیورو ڈاکٹر منہاس کرشن کانت کی سربراہی میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 10 نامور صحافیوں کا ایک وفد آج سے 7 روزہ دورہ کشمیر پر ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو حیدرآباد نے میڈیا آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت اس دورے کا اہتمام کیا ہے تاکہ اس خطے میں مرکزی سرکار کے مختلف اقدامات کے حوالے سے ان صحافیوں کو واقف کرایا جائے۔ دورے کے پہلے روز آج اس ٹیم نے کانی شال سے متعلق کامن فیسیلیٹیشن سینٹر کانیہامہ ماگام کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں دنیا بھر میں مشہور کانی شال کی بنائی کا مشاہدہ اور دستکاروں سے تبادلہ خیال کیا۔ ٹیم کے ہمراہ پی آئی بی سری نگر کے جوائنٹ ڈائریکٹر قاضی سلمان اور دیگر افسران بھی تھے۔ اس دوران ٹیم کو ڈپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ کی طرف سے متعارف کیے گئے جی آئی ٹیگنگ سسٹم کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ بعد میں معروف دستکار سجاد کانیہامی نے کانی شال کی بنائی کے مختلف مراحل اور اس سلسلے میں سرکار کی طرف سے دیے جا رہے تعاون سے متعلق جانکاری فراہم کی۔ بھارتی خلائی تنظیم اسرو نے لداخ کے لیہ میں ملک کے پہلے انالاگ خلائی مشن کا آغاز کیا ہے، جہاں خلائی ایجنسی زمین پر ہی خلا سے مماثلت رکھتا ہوا ماحول قائم کرے گا۔ بھارت کے ذریعے مستقبل قریب میں چاند پر انسان کو بھیجنے کے منصوبے کے تناظر میں یہ اقدام نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ انالاگ خلائی مشن زمین پر کیے جانے والے ایسے فیلڈ تجربے ہیں جو خلائی ماحول سے مشابہت رکھتے ہوئے علاقوں میں کیے جاتے ہیں، نیز خلائی پرواز سے متعلق تحقیق کو درپیش مسئلوں کے حل میں نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ آج بھائی دوج کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار دیوالی کے 2 دن بعد منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 5 دن کی تقریبات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھائی دوج کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کے ماتھے پر ٹیکا لگاتی ہیں اور ان کی سلامتی اور طویل عمر کے لیے پرارتھنا کرتی ہیں۔ اس کے عوض بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھائی دوج کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اس تہوار سے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان پیار و محبت اور مستحکم ہوگا۔ ادبی مرکز کمراز کی 44ویں 2 روزہ سالانہ ادبی کانفرنس کشمیر یونیورسٹی کے دلنا بارہمولہ کیمپس میں آج اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس کے دوران ادبی مرکز کمراز کے سرپرست اور دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی کو سال 2024 کے لیے شرف کمراز ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، جبکہ ولی محمد اسیر کشتواڑی کو سال 2023 کے لیے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے معتبر عالم مولانا سمیر احمد صدیقی، گلوکاری کے لیے گلزار احمد گنائی اور بہترین ایڈمنسٹریٹر ماسٹر غلام رسول شاہ کو خلت حنفی سوپوری ایوارڈ عطا کیے گئے۔ ادبی مرکز کمراز کی 2 اکائیوں اندر کلچرل فورم اندرکوٹ سنبل اور ادارے تحقیق و ادب ہندواڑہ کو بھی یہ ایوارڈ عطا کیے گئے۔ ایوارڈ سابق بیوروکریٹ اور ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ نے پروفیسر محمد زمان آزردہ، پروفیسر نسیم شفائی اور پروفیسر فاروق فیاض جیسی اہم شخصیات کی موجودگی میں پیش کیے۔ اس سے قبل ایم ایل اے بارہمولہ جاوید حسین بیگ نے کشمیری زبان کی ترویج و تشہیر کے لیے ادبی مرکز کمراز کی 50 سالہ خدمات کا احاطہ کیا۔ اس دوران ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے وزارت داخلہ سے گزارش کی گئی کہ وہ جلد از جلد کشمیری زبان کو کلاسیکی زبانوں کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کریں، جس کے لیے پچھلے 10 سال سے ادبی مرکز کمراز کی عرضداشت متعلقہ دفتر میں موجود ہے۔ ایوارڈ پانے کے بعد ڈاکٹر رفیق مسعودی نے اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کیے۔ میرے پاس کم و بیش قریب 100 سے زیادہ ایوارڈ ہیں جو بین الاقوامی سطح کے ہیں، قومی سطح کے ہیں، مقامی سطح کے ہیں، لیکن ان سب ایوارڈز پہ یہ ایوارڈ بہت بھاری پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنوں نے ایوارڈ سے نوازا ہے، اپنے لوگوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں بہت ہمبل فیل کر رہا ہوں، بہت ہی کیا کہوں میں آپ کو، احسان مند فیل کر رہا ہوں کہ مجھے اپنوں نے آج یاد رکھا، اپنوں نے مجھے ایوارڈ دیا۔
जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी फॉर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और एक निजी स्टूडियो के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज सदाए साज उन्वान के तहत मौसीकी के एक प्रोग्राम और मुसव्वरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। स्टॉप ड्रग्स, ड्राइव स्लो एंड प्लांट ट्रीज की अहमियत उजागर करने के हवाले से मुनाकिदा इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में अखलाकी और मुस्बत अक़दार पैदा करने के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के उभरते हुए फनकारों की सलाहियतों को सही सिमत भी देना है। इस सिलसिले में तकरीब का इफ्तिताह जॉइंट सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी ने किया, जबकि इस दौरान आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक सरबराह सईद हुमायूं कैसर, मारूफ गुलकार मुनीर अहमद मीर और नामवर मुसव्विर अरशद सालेह भी मौजूद थे। कश्मीरी, फारसी और उर्दू जबान के मारूफ शायर और कलमकार मरहूम असदुल्ला असद की इज्तिमाई फातह खानी आज उनके आबाई मकबरा बोरू चाडोरा में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में मरहूम की रिहाइशगाह पर एक ताज़ियती मीटिंग भी मुनाकिद हुई, जिस दौरान मरहूम को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मरकजी सकाफती अदब बडगाम की तरफ से असदुल्ला असद को बादज मर्ग शर्फ सकाफत अवार्ड अता किया गया, जो मरहूम के फर्जंद ने हासिल किया। इस दौरान शोरा और कलमकारों की बड़ी तादाद के अलावा वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, समाजी कारकुन अब्दुल रशीद हांजूरा और दूसरी अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। नाद प्रकाश श्री अमृतसर की तरफ से बरजला चौक निर्माण कॉम्प्लेक्स में सिख थॉट, न्यू इंटरप्रेटिव मेथड्स एंड नॉलेज, ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर, डायरेक्शंस एंड प्रोस्पेक्ट्स के मौजू पर 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। अकाली कोर सिंह की याद में मंसूब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 तकनीकी सेशंस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान भारत और गैर मुल्की माहिरीन व स्कॉलर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान किताबों की एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज आज 2 सेशंस का एहतमाम हुआ, जिस दौरान गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर के रिसर्च स्कॉलर हरमीत सिंह ने अपना तहकीकी मकाला पेश किया, जबकि इस दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से वाबस्ता जसविंदर सिंह ने भी इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरपाल सिंह और कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता नवदीप सिंह और दीगर तलबा ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम महकमे के एहतमाम से आर्ट से मुतल्लिक 3 रोजा नुमाइश जारी है। इस नुमाइश में मारूफ मकामी आर्टिस्ट यूसुफ नक्शबंदी के कश्मीरी फनो सकाफत से मुतल्लिक नादिर नमूने रखे गए हैं। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम महमूद अहमद शाह ने इस नुमाइश का इफ्तिताह कल किया था और ये नुमाइश 4 नवंबर तक जारी रहेगी। इस नुमाइश से बड़ी तादाद में आर्ट के शौकीन मुस्तफीद हो रहे हैं। वाज़ेह है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से शहर श्रीनगर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी एंड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर तस्लीम किए जाने के बाद इस नुमाइश की अहमियत बढ़ गई है। द एडल्ट क्रॉनिक एजुकेशन प्रोग्राम के एहतमाम से ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के नंदरशी ऑडिटोरियम में आज कुरान शरीफ से मुतल्लिक अपनी नौवियत के पहले अंग्रेजी तर्जुमे और वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एडल्ट कुरानिक एजुकेशन प्रोग्राम के बानी कलीमुल्लाह खान की सरबराही में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कश्मीर में अंग्रेजी जुबान जानने वाले लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ तबकों तक कुरान की तालीमात पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर और जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने आज बांडीपोरा में वुलर हाफ मैराथन का एहतमाम किया है। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर की कुदरती खूबसूरती और अहमियत की अक्कासी करने और सियाहती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा ऐसे मकामात की पायदार तरक्की की अहमियत उजागर करने के लिए रन विद बॉर्डरमैन सेव वुलर मौजू के तहत इस दौड़ का एहतमाम किया गया। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने बीएसएफ कैंपस बांडीपोरा से इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत तकरीबन 700 लड़के लड़कियों, मर्द ख़वातीन और स्कूली तलबा ने शिरकत की। दौड़ का इख्तिताम वुलर विंटेज पार्क में हुआ, जहां एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन बट ने फातिहीन में नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।